دعوت کتاب کے رہا ادا ہوا ہمارے آج کے معزز مہمان واعظ خوشحال قاری القرآن آسمان کتابت پہ چمکتا ایک بہترین ستارہ میری مراد عزت مآب جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب آپ کے بھرپور نعروں کی ضرورت ہے تاکہ معزز مہمان کو اس بات کا احساس ہو کہ مسلک حق اہل حدیث کے چاہنے والے ختم نبوت کے پروانے اس مجلس اس محفل میں موجود ہیں۔ اونچی آواز کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اونچی آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ کے سامنے جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کرے اعتبار نبی دا۔ سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر شفار نبی دا۔ تے اس دل نوں چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا۔ مختصر الحمد و صلاة بعد میں عام مسجد ڈبیاں کی بات کرنا سادہ کون بات ہے پیچھے دو چار وعدہ نہیں سادہ جو عنوان میرے ذمہ ہے وہ مسئلہ ختم نبوت کے حوالے میں ہے۔ آواز سادہ بالکل اسی لیے کروایا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جنہوں سنن دے نال نال یاد رکھنا بھی ضروری ہے تے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مسئلہ ختم نبوت بڑا
آسان کر کے تمہیں ذکر کراں تاکہ تمہیں سمجھ بھی آئے تو تسی یاد بھی رکھ سکو. لیکن وہ ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تہاڈی توجہ میرے وال اینی ہونی چاہیے جنی تسی گاہک تے بیٹھو تے دکان تے بیٹھو تے گاہک نوں توجہ دیندے ہو، اینی توجہ ہونی چاہیے. میں مسئلہ ختم نبوت شروع کر لگا. یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ اس دنیا اندر جڑی بھی چیز شروع ہوتی ہے نا وہ ختم ضرور ہوتی ہے. دن شروع ہوا سی ختم ہو گیا، ہم رات شروع ہوئی یہ بھی ختم ہو گیا، پروگرام شروع ہوا یہ بھی، میری گفتگو شروع ہوئی یہ بھی، حتیٰ کہ اپنے سارے دیا زندگیاں بھی ختم. ایویں سلسلہ نبوت بھی شروع ہوا. یہودی کہتا ہے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ختم ہو گیا. عیسائی کہتا ہے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ختم ہو گیا. مسلم کہتا ہے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہو کے حضرت محمد رسول اللہ ختم ہو. یہودی کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے، پوری تورات میں کوئی ایک شبد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے آخری نبی ہے. انجیل میں جو کوئی ایسی آیت نہیں، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں جو یہ ثابت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے. اور قرآن پاک کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 آیات ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی جو اس بات دلالت کر دیا نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نے اور سلسلہ نبوت آپ سے ختم ہوا ہے. میں ساریاں آیات نہیں پڑھا گا، البتہ ایک آیت پڑھا گا. وہ آیت ایک ہے لیکن وہ دے وچوں مسئلے آپ 5 لبن گے، دلیلاں 5 لبن گے. ایک آیت جو 5 دلیلاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں، یہ بھی دلیل اسی آیت میں. تورات آخری کتاب نہیں، یہ بھی دلیل اسی آیت میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں، یہ بھی دلیل اسی آیت میں. انجیل آخری کتاب نہیں، یہ بھی دلیل اسی آیت میں. بلکہ سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے چلتا چلتا نبی پاک تک پہنچا، یہ بھی دلیل اسی آیت میں. 5 دلیلاں ایکو آیت. ایکو آیت یاد کر لو، ترجمہ کر لو، سمجھ لو تو 5 دلیلاں قیامت تک یاد ہو جائیں گے. 28واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ صف ہے تے آیت کا نمبر 6. میں آیت پڑھنا. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو خطاب فرمایا، فرماتے نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل دے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بنا کے بھیجا گیا. میں کیوں آیا ہوں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراة، میں تصدیق کرنا ہے اس کتاب دی جیڑی میرے تو پہلا نازل ہو چکی ہے، جدا نام تورات ہے. جڑا والے دے دوستو جے پتہ ہے تے بول کے دسو ذرا تورات کس نبی تے نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اللہ پاک نے تورات نازل کیتا ہے. تے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے آکھیا میں اس کتاب دی تصدیق کرنا آیا جڑی میرے تو پہلا نازل ہو چکی جدا نام تورات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس جملے نے دو گلاں ثابت کیتیاں. حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں، تورات آخری کتاب نہیں، تورات آخری کتاب نہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نہیں. اگے چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے لوگو میں خوشخبری لے کے آیا، میں گڈ نیوز لے کے آیا. میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میرا اپنا انداز، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک رہبر آئے گا، ایک مرشد آئے گا، ایک لیڈر آئے گا. عبداللہ دا لخت جگر آئے گا، آمینہ دا نور نظر آئے گا، عائشہ دا آقا آئے گا، عائشہ دا سرتاج آئے گا، فاطمہ دا بابا آئے گا، حسنین کریمین دا نانا آئے گا، ابو بکر دا آقا آئے گا، عمر فاروق دا پیار آئے گا، عثمان غنی دا دلار آئے گا، علی المرتضیٰ دا ویر آئے گا، اینا وہابیاں دا پیر آئے گا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، یعنی میں تاں کیا ہے بڑے بندے کہنے نا بھابیو توڑا پیر ہی کوئی نہیں. تے تاں میں جملہ بولیا تاکہ میں انہاں پرامانوں دا سکا بھی بھائی جان ساڑھا پیر ہے وے، تے ساڑھا پیر ایڈا عظمت والا ہے جیدہ نالیا مجھ کھانڈ پہ جاتی ہے، سینے جو ٹھنڈ پہ جاتی ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں خوشخبری لے کے آیا، گڈ نیوز لے کے آیا. میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نام کی ہوئے گا احمد. ہی نام ہوئے گا، سارے بولو احمد نام ہوئے گا. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مختوم مربی ہے وہی ہادی کل ہے. ان پر ہی نظر، ان پر ہی نظر سار زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان
رہ منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرہ اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اسمہ احمد میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا احمد کے دا نام ہے احمد محمد دا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صفاتی نام کئی نے پر میرے نبی دے ذاتی نام دو نے ایک احمد ہے ایک محمد ہے احمد بھی قرآن میں آیا ہے محمد بھی قرآن میں آیا ہے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے دوئے ذاتی نام قرآن جب بیان کر کے دس دیتا ہے نبوت احمد دیا گئی ہے احمد ہی محمد ہے محمد ہی احمد ہے سلسلہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ایتھوں تک گل ہو گئی اور اگے ٹور رہے ہیں یعنی سلسلہ نبوت نبی پاک تک پہنچیا یہ دلیل قرآن چ موجود ہوں اس تو اگے چاہیے اللہ میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میں چاہنا کوئی گل انجدی نہ ہوئے جی تھوڑی سمجھ رہ جائے ساری گل تو سمجھ آ رہی ماشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تے دی وقت جتوں نہ سمجھ آئے میرے دس دیا جی آپ پھر شروع کر دیں گے آج میں کتے نہیں جانا میں تاڑے جو گائیں گے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تے دی وقار غور کر دے جانا درا سلسلہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچیا ہن نبی پاک تو گل کے چلائیے نبی پاک علیہ السلام نبی بن گئے رسول بن گئے پیغمبر بن گئے اللہ پاک نے اور آیت نبی پاک تے نازل فرمائی سورہ الاحزاب دی آیت فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ میں ترجمہ کروں گا لفظی ترجمہ ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ ولکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور وہ خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین دا معنی آخری نبی ہے مانا میں کراں کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے لو جی اسی تہاڈا مانا نہیں مانتے جڑا مانا تیری زبان وچوں نکلے اسی نہیں مانتے اسی دا مانا مور کرنے ہاں اسی دا مانا آخری نبی نہیں مانتے چلو بھائی میں اپنے کولوں نہیں کردا میں تانوں مفسرین دی ایک لسٹ وقا دینا جن مفسرین نے احمد دا مانا خاتم النبیین دا مانا آخری نبی کیتا ہے اے ویکھو میں فرشت ذکر کراں اللہ اللہ تفسیر کرتبی والے نے مانا ہی کیتا ہے کہ نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے تفسیر تقریب والے نے مانا ہی کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے احکام القرآن والے نے مانا ہی کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے رابط دی وقار امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب معالم التنزیل اندر ایمانہ کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے امام فرات بغوی نے اپنی کتاب اندر تفسیر اندر ایمانہ کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے زاد المسیر اندر علامہ ابن جوزی نے ایمانہ کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر اندر ایمانہ کیتا ہے نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر سنائی اندر ایمانہ کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے دیوبند دی معروف تفسیر معارف القرآن والے نے ایمانہ کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے تحصیل القرآن دے اندر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے میں تانوں کئیاں صدیاں تو مفسرین دیاں تفسیراں دے حوالے دے کے ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے پھر بھی کو بندہ کہہ سکتا ہے لو جی مفسر تے کیڑا وحی نازل ہوندی ہے مفسر تے کیڑا آسمان تو فرشتہ آندا ہے جو اسی مفسر دے معنی نو سچ سمجھ لئیے چلو بھائی تہاڈی مرضی تانوں مفسراں تے یقین نہیں تانوں اعتراض ہے مفسر کا معنی ہم نہیں مانتے کیونکہ مفسر پر وحی نہیں آتی آؤ میں تانوں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی اے معنی میں مفسر کڑو نہیں کرواندہ اے معنی میں تانوں او دے کڑو ثابت کروا دینا وہاں جدے تے وحی نازل ہوندی ہے جدے تے آسمان تو جبریل آندا ہے جدے تے آسمان تو روح الامین آندا ہے جنوں جناب مخبر صادق کیا جاندا ہے جنوں صادق الامین کیا جاندا ہے جنوں ناطق وحی کیا جاندا ہے جنوں شفیع المذنبین کیا جاندا ہے جنوں رحمت للعالمین کیا جاندا ہے آئیے نبی پاک سے معنی سنیے مسند احمد کھولیے جامع ترمذی کھولیے میری اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں محبوبہ خاتم النبیین دی وضاحت کر دیا جے کئیاں بندیاں دیاں نوٹاں دیاں تتھیاں ویکھ کے نیت پھر جاندی ہے تے معنی بدل دیندے نے کئیاں بندیاں نو باہر دا ویزا لب جائے تے ویزے تے معنی بدل دیندے نے اس واسطے نبی پاک کو وضاحت کروا لئیے انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین محبوبہ وضاحت فرما دیو فرمایا لا نبی بعدی لا نبی بعدی خاتم النبیین دا معنی ہے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا المعجم الکبیر للطبرانی کھولیے معجم الکبیر طبرانی کے اندر نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے آقا فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو انا آخر الانبیاء میں اللہ دا آخری نبیاں پر میں کائنات دے لوگو لا نبی بعدی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ولا امت بعدکم تو آتے تو بعد امت کوئی نہیں صحیح مسلم کھولیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد فرمایا میں نبی آخریاں اے میری مسجد نبوی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے موت امام مالک کھولیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس یبقا بعدی من النبوہ میرے بعد نبوت باقی نہیں رہی لیس یبقا باقی نہیں رہی مک گئی ختم ہو گئی اینڈ ہو گیا نبوت دا حضرات دی وقار اینڈی حدیث میں بیان کر رہا ایک سند نہیں ایدیاں 10 سمدہ نے 10 سمدہ دے ذریعے یہ روایت نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ دیئے جتوں ثابت ہوندہ ہے ختم نبوت دیاں ایک دو حدیثاں نہیں ختم نبوت دیاں کئی حدیثاں نے کئی راوی نے بیان کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق کرو ختم نبوت 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت عمر نے کرو ختم نبوت 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت کائنات دے لوگو حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کولو ختم نبوت متعدد سیدھا روایت نے حضرت علی المرتضی دے کولو ختم نبوت 36 حدیثاں روایت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دے کولو ختم نبوت 40 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی دے کولو ختم نبوت 39 حدیثاں روایت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی دے کولو ختم نبوت 38 حدیثاں روایت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دے کولو ختم نبوت 31 حدیثاں
بیت نے جڑا والے تے قیور مسلمانوں قرآن دیاں تا کٹھیاں کر مفسراں دیاں تفسیراں کٹھیاں کر میرے پیغمبر دیاں حدیثاں جمع کر جن حوالے میں تیرے سامنے ذکر کیتے نے سارے جمع کر لے معنی کی بنے گا قرآن کتاباں وچوں کتاب آخری ہے میرے نبی دی مسجد مسجداں وچوں مسجد آخری ہے اے امت امتاں وچوں امت آخری ہے میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچوں ذات آخری ہے تے میرے نبی دی بات نبیاں دی بات وچوں بات آخری ہے والا نبیوں میں سے نبی جی بولو نبی اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار تائیں محبت ترانہ بولے ہے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی اور جڑا والے ہو تاڑیاں جڑا مضبوط ہو جائے ہیں پر ہوڑ تے تسی انج بولے جی میں تاڑیاں جڑا ہی لتھیاں پئیاں ہیں اونچی بولو عبید اللہ جلدانی صاحب نے ٹیکہ لا دیتا ہے اور تسی بولو گے اللہ لا نبی یا بعد یہ حدیث ہے یہ کوئی نعرہ نہیں ہے یہ کوئی سلوگن نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے حدیث سننا بھی ثواب ہے حدیث سنانا بھی ثواب ہے حدیث پڑھنا بھی ثواب ہے اور خاص کر اس دور میں جب ختم نبوت پر ڈاکے پڑھ رہے ہو تب تو اس حدیث کو بڑے عام کر کے پڑھنا چاہیے میں چاہاں گا اے سارے دی زبان میں جو حدیث نکلے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی عالم ہے کوئی جیڑا بھی ہے ہر بندے کی زبان جو حدیث کا جملہ میں سننا چاہنا اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی یار تسی نا آج اگے کے بندے پائے نا تسی بندے سیاسی ہو اگے کے بندے تسی چھوڑ کے پائے جڑے بہت اچھی بول دے پیچھے تسی ہیں بیٹھے جی نیو خان بندہ ستا پیا ایج نہ کرو تھوڑا جب بولو محبت نال پتہ لگے تسی جاگ رہے ہو اور ختم نبوت دے بعد بھائی ختم نبوت مان لو کریم ختم نبوت کا کال ہاتھ کھڑا کرے میں دیار میں صدقے جامع اللہ پاک تو ہم برکت دے دے انہاں ہاتھاں جڑے ہاتھ تسی ختم نبوت لے چکے نے اللہ انہاں ہاتھاں برکتاں پا دے اللہ انہاں ہاتھاں تانوں حوض کوثر پیا دے اللہ نبی پاک کی ختم نبوت کی حدیث ہے گونجنا چاہیے یہ پورا مسجد کا حال خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی تو آنے پجاد پر آئے نے جبھی تسی پھر صبری آگی تو آنی پھر اللہ اللہ اچھی اچھی بات ہے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی ہر زمانہ سنے دے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو سلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو
بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سنے لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھی اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ذات غرف بات غرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سنے لے یہ نوائے ہادی لا نبی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونج وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ تا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات پکی ہے لوہے دی لٹھ ورگی ہے نبی پاک تو بعد نبی نہیں ہونا تو پھر کنے ہونا سوال یہ پیدا ہوا اگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا اور میں بتاؤں میں کون نسل والا حدیث پاک کو پوچھنے ہیں اللہ کے رسول کو پوچھنے ہیں ابو باجر نبی نہیں ہونا پھر کنے ہونا ہے نبی پاک فرماتے ہیں سلاسونا دجالونا کذابونا ویدام کلہم انہم نبی فرمایا نبی نہیں آئے گا البتہ 30 آنگے دجال آنگے جھوٹے آنگے ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ دا نبی ہوں ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ دا پیغمبر ہوں اللہ تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام دی زبان چو ان جملیاں نو نکلے آج 14-1500 سال پہ گزر دینے ہر دور اندر کوئی نہ کوئی بندہ آیا ہے جنہیں آ کر کے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر لیا ہے یہ کہہ لو مختلف ادوار اندر اپنے اپنے حصے دی لعنت دا توق کوئی نہ کوئی اپنے گھر وچ پوندا آیا ہے اس 150 صدی پہلا صدی 150 صدی پہلا ایک جناب بندہ جن مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاندا ہے انہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا اور جناب علماء اہل حدیث نے علماء دیوبند نے تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ جناب دی سرگوبی کی تھی اور سب تو پہلا یہ کفر دا فتویٰ اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لگایا اور جڑا جناب فتویٰ لکھیا گیا وہ دیتے سب تو پہلے دستخط مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کی تھے یہ بھی اہل حدیث عالم تھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میں ڈنڈی نہیں مارتا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے تمام مکاتب فکر علماء نے مسئلہ ختم نبوت پر بڑی محنتیں کی ہیں لیکن یہ بات بھی بلانے والی نہیں مسئلہ ختم نبوت پر علماء حدیث کا کردار کبھی بلایا نہیں جا سکتا وہ سارے نمایاں کردار ہے حضرات دی بکار آپ تے مر گیا ملتا دنیا تو چلا گیا لیکن وہ دی بقایا جات آج بھی باقی ہے وہ دی ذریت بھی آج بھی باقی ہے انہاں دے 4 عقائد نے 4 عقائد 4 طرح دے عقیدے اور رکھتے نے پہلا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نہیں بلکہ نبی پاک تو بعد ساڈا مرزا نبی ہے دوسرا عقیدہ
حضرات دی وقار رکھے ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دوسرا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبھی موت فوت ہو چکے نے تبھی موت فوت ہو چکے نے وہ دوبارہ قیامت کے قریب نہیں آن گے تیسرا عقیدہ حضرت امام مہدی وہ بھی قیامت کے قریب نہیں آن گے چوتھا عقیدہ میں اینڈ تے بیان کرنا ہے چوتھا عقیدہ میں اینڈ تے تانوں دساں گا تاکہ تسی اٹھنا نہ جاؤ اللہ 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 جنوں ختم نبوت نال پیار ہوئے گا وہ تے نہیں اٹھے گا تے باقیاں دا سانوں پتہ نہیں حضرات دی وقار اس لیے چوتھا عقیدہ اینڈ پہ بیان کروں گا حضرات دی وقار غور کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ذرا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں ہے بلکہ ہمارا ملتا بھی نبی ہے حضرات دی وقار ادارات میں بیان کر چکے ہوں ادارات میں پہلے ذکر کر چکے ہوں میں تنوں قرآن دیاں تا پڑھ کے سنا چکے ہوں نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں تواڈے سامنے رکھ چکے ہوں جنہ حدیثاں نے ثابت کیتا ہے جنہ قرآن دیاں تا نے ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے لہذا پہلے عقیدے درد ہو چکے ہیں اور دوسرے عقیدے دی گل کر رہے ہیں دوسرا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبھی موت فوت ہو چکے نے آپ دوبارہ قیامت کے قریب دنیا تے نہیں آن گے یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے یہ عقیدہ درست عقیدہ نہیں درست عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبھی موت فوت نہیں ہوئے بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے یہ ساری گلاں میں کولو نہیں کرتا پیا بلکہ ساری گلاں وچ قرآن دے لکھیاں ہوئیاں میں ان کی تفصیل ذکر کر دینا تاکہ بات سمجھ اندر آ جائے جس دور میں حضرت عیسیٰ پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ رومن امپائر کا دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مخالفین اور اس دور کی حکومت دے نہ رائے کے جناب عیسیٰ پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے گئے عیسیٰ پیغمبر اسی قتل کر دینا مات اللہ ایک بندہ مخبر ہے اور حضرت عیسیٰ پیغمبر دی جگہ دا پتہ ہے کہ آپ کس جگہ موجود رہے انہیں آکھا میں تو اتھے رہ جانا ہوں جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود رہے جنہ بندے قتل دا ارادہ بنایا انہیں آکھا ٹھیک ہے اسی تیرے مگر لگ رہے ہیں تو ساڑھے اگے کے پریا جا جس کمرے عیسیٰ پیغمبر ہوں گے تو کمرے سے داخل ہوئے گا مگر اسی جا کے دعویٰ بول دیاں گے لہذا اگے کے تر پہ آئے باقی سارے مگر تر پہ آنے این جن دو کمرے دے جو بندہ داخل ہویا ہے اللہ پاک دی قدرت کاملہ دنال اس کمرے دی چھاتوں شک کر دیتا گیا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر اوپر اٹھا لے گئے نے اور حضرت عیسیٰ پیغمبر دی شبیہ جیڑی ہے وہ اس بندے ہوتے ڈال دیتی گئی ہے جنہاں مخبر پڑھ کے اندر داخل ہویا ہے یہ جدو وہ اندر داخل ہوئے نے یہ نہ اس بندے نے حضرت عیسیٰ پیغمبر سمجھ کے قتل کر دیتا اور دعویٰ کر دیتا کہ عیسیٰ پیغمبر سوری تے چڑھا دیتا ہے مات اللہ یا قتل کر دیتا ہے مات اللہ قرآن کے اندر وما قتلوه وما صلبوه نہ عیسیٰ پیغمبر کو قتل کر سکے نہ جناب عیسیٰ پیغمبر کو سولی پہ چڑھا سکے اللہ پھر ہویا کیے فرمایا ولیکن شبیہ لہم ان کے لیے تشبیہ کر دی گئی شکل کو متشابہ کر دیا گیا تھا کہ اللہ پھر عیسیٰ پیغمبر کی تھے چلے گئے فرمایا بل رفعہ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ پیغمبر کو آسمان تے اٹھا لیا ہے جناب عیسیٰ پیغمبر آسمان تے چلے گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم فرمایا قیامت دے قریب ہو تو تواڈیاں کیویں دیاں حالتاں ہون گیاں جدوں حضرت عیسیٰ پیغمبر تواڈے تے نازل کیتے جان گے لیکن امام تواڈے وچ ہوئے گا حدیث پاک اندر آندا ہے دمشق دی ایک جامع مسجد ہے اس مسجد دے کو سفید مینار ہے بن گیا ہے یا بن جائے گا اس سفید مینار حضرت عیسیٰ پیغمبر دا نزول ہوئے گا این اس وقت جدوں نماز فجر دی اذان ہو چکی ہے جماعت دا وقت ہو چکا ہے اقامت ہو چکی ہے حضرت امام مہدی بطور امام مصلی تے کھڑے ہوئے نے نا اچانک ویکھیا حضرت عیسیٰ پیغمبر تو فرشتیاں دے کندیاں تے بادو رکھ
کر کے زمین تے اتر دے پہنے زرد رنگ دا سوٹ آپ نے پہنے ہیں آپ دے سر تے داڑھی دے بال کالے نے اور انہاں دے وچوں پانی دے قطرے پہ ٹپکدے نے جویں ہنے ہوئے جناب عیسیٰ غسل فرما کے آئے نے مسلمان رک جان گے حضرت عیسیٰ پیغمبر نو نیچے اتاریا جائے گا آپ کو نیچے لایا جائے گا حضرت امام مہدی نے مصلی چھڑ دیتا ہے آؤ جی امامت کرواؤ نا آؤ جی مصلی تے کھلو نا اے گل سنیا جدرا اے گل پتن بن کے لٹایا جدرا میں تمہیں ایک گل سمجھانا چاہنا حضرت امام مہدی نے مصلی چھڑ دیتا ہے آؤ مصلی تے کھلو کے جماعت کرواؤ نبی پاک فرماتے نے پر امامکم منکم حضرت عیسیٰ پیغمبر آن گے پر مصلی تے کھڑے نہیں ہون گے بلکہ فرمان گے امام تواڈے وچوں ہوئے گا کیونکہ میں جنتی زمین تے نبی بن کے نہیں آیا میں محمد رسول اللہ دا امتی بن کے آیا ہاں نبی بلکہ کہہ لو میں دنیا تے نبی بن کے نہیں آیا بلکہ آخری نبی دا امتی بن کے آیا ہاں اللہ اللہ میں قربان جاواں یہاں نبی بھی آئے تو امتی بن جاتا ہے یہاں نبی بھی آئے تو امتیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے میرے نبی دی نبوت دی عالمگیر ہے میرے نبی دی نبوت دی عالی شان ہے اللہ ایک فرد دا نبی نام ایک ذات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے ایک فرد دا نبی نام ایک ذات دا نبی توجہ محدود محدود مانا تھوڑی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا پوے گا تینو دن رات دا نبی ہے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں عیسیٰ پیغمبر آئیں گے لیکن امتی بن جائیں گے نبی آوے تو امتی بن جاتا ہے میرے نبی دی نبوت دے دورانیے کوئی نبی بھی آوے تو کی بن جاتا ہے امتی بن جاتا ہے دیکھ کہتے ہیں امتی نو نبی بنا امتی کی بات ایسے مانو جیسے نبی کی بات مانی جاتی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہمیں جہاں تک مرضی لے جاؤ کیوں مہنگا تے چینی مہنگی تے پیٹرول مہنگا تے بجلی مہنگی سب کچھ برداشت ہے پر کملی والے تو بعد کوئی نبی کہلوائے برداشت ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا ثابت ہوا حضرت عیسیٰ پیغمبر نے آنا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے نبی پاک نے فرمایا وہ گروہ بڑا عظیم گروہ ہوئے گا اس گروہ دی عظمت بڑی اونچی ہوئے گی جڑا گروہ حضرت عیسیٰ پیغمبر نال مل کے کافراں نال جہاد کرے گا قیامت نیڑے ہاتھ دعا کرو اللہ سانو اس گروہ وچ شامل کر لے اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا دوسرے عقیدے دا رات میں ذکر کیتا ہے ہن تیسرے عقیدے تے غور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں پکی گل اللہ اللہ توجہ کرنا جناب تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا ہن میں تیسرا عقیدہ ذکر کراں عقیدہ کی ہے جناب عقیدہ ہے بنایا کہ حضرت امام مہدی نے نہیں آنا حضرت امام مہدی نے نہیں آنا اللہ اللہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے صحیح عقیدہ ہے حضرت امام مہدی آئیں گے حضرت امام مہدی بھی قیامت کے قریب آئیں گے ظہور مہدی ہوئے گا نزول عیسیٰ بھی ہوئے گا حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں لا تذهب الدنیا ادھر تک دنیا نہیں جائے گی یعنی ادھر تک قیامت نہیں آئے گی حتی تملک العرب حتی کہ عرب دے حکمران بن جائے گا ابوبکر کون ہوئے گا فرمایا اپنا نام میرے نام تے نام ہوئے گا امام مہدی کا نام محمد ہی ہوگا امام مہدی کے والد کا نام وہی ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کے والد محترم کا نام امام مہدی کی والدہ کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے پیغمبر کی والدہ محترمہ کا نام حضرت حسن دی لڑی بھی چون گے ماں فاطمہ دی اولاد بھی چون گے حضرت
امام مہدی آن گے اور خانہ کعبہ دے قریب حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان دے وچ لوگاں کول بیعت لین گے. ایتھے بھی پتہ لگا پاکستان وچ کسے مہدی نہیں آنا. یا جڑا چوتھے کو مہینے کو سر کاٹ کھلوتا جی آ جاتا ٹی وی تے بہ جانا ہے. اہل اسلام کو مبارک ہو کہا جی میں آ گیا جی میں مہدی ہوں تے میں آ گیا. اور تو کیا نہ آ گیا بھائی تیرا کیا کام ہے؟ حضرت امام مہدی کا ظہور یہاں نہیں ہوگا وہ وہاں ہوگا اور اسے بیعت لی جائے گی خانہ کعبہ میں بیت مطاف کے اندر. لہذا ہم جڑا اتنے آکھے نا بھی میں مہدی ہوں تے میں آ گیا ہوں بڑھ گئے چھلو جی میں آلو چھیلی ہے. مہدی کا ظہور وہاں ہونے والا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا. میں جنہ باپاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال. لہذا ثابت ہویا حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے. بولو امام مہدی نے بھی آنا ہے انہاں دا ظہور بھی ہونے والا ہے. لہذا تیسرے عقیدے دا بھی رد ہو گیا. ہن میں چوتھا عقیدہ ذکر کر لگا ہاں. عقیدہ ذکر کرم تو پہلا ایک نکی جی گالا پر آئی کے سمجھ لیے. دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام دے بارے دی آخری نبی نہیں. نبی پاک ساڈا مجدہ وہ آخری نبی یا نبوت دے اگلے تو عقیدیاں دا ظاہری طور تے لگدا بھی ایک ہی نہیں انہاں دا انہاں نال کی تعلق. حضرت عیسیٰ پیغمبر تبھی موت فوت ہو چکے ہیں. ان کا ان سے کیا رشتہ؟ ان کا اس عقیدے کا ان سے کیا تعلق؟ حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے اس بات کا ان سے کیا تعلق؟ انہاں دا تعلق ہے بھی اے دو عقیدیاں تے اے دو عقیدے جڑے نے نا اے تیسرا عقیدہ جڑا اینڈ والا میں بیان کرنا ہے اصل بنیاد انہاں دوواں تو نہ رکھی ہوئی ہے. او کی حضرت عیسیٰ پیغمبر نے نہیں آنا حضرت امام مہدی نے بھی نہیں آنا. کیوں؟ ہن چوتھا عقیدہ اس واسطے کہ ساڈا مرزائی عیسیٰ ہے ساڈا مرزائی مہدی ہے ساڈا مرزائی نبی ہے. نبی بن کے بھی آ گیا مہدی بن کے بھی آ گیا عیسیٰ بن کے بھی آ گیا. ہن نہ عیسیٰ آن گے نہ مہدی آن گے. اللہ اللہ لبے کو کڈا عجیب عقیدہ ہے. حضرت دی وقار صحیح قرآن دیاں تاں اور نبی پاک دیاں حدیثاں جڑیاں میں تواڈے سامنے ذکر کیتیاں انہاں دا انکار ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اچھا میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا وا ساڈا مرزا ہے نا کوئی نبی ہے کوئی مہدی. نبی بڑا اونچا درجہ ہے نبی نبوت بہت اعلیٰ درجہ ہے. جس کو اللہ نبی بنائے وہ دا اخلاق چنگا ہوتا ہے. جنہوں اللہ نبی بنائے وہ پوری امت کی جو سب تو سچا ہوتا ہے. ایویں گل ہے نا نبی دا اخلاق سب تو چنگا ہوتا ہے. جس کو اللہ نبی بنائے وہ پوری امت میں سب سے سچا ہوتا ہے. تے اے دا پتہ کیویں دا اخلاق یہ اخلاق دا حال ہے. ایڈی کو کتاب ہے لکھی جی کتاب ہے مولانا حافظ زبیر علی صحیح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی مسئلہ ختم نبوت چھوٹی جی کتاب ہے. تے فرمانے میں کوشش کی تھی میں دے جھوٹ کٹے کرا تے کہندے نے ایڈی کتاب سی ساری جھوٹا نہ پڑھ دی ایڈی جھوٹ کو لے ایڈی جی کتاب ہے. فرماتے نے 30 جھوٹ میں دے وچ لکھے نے 30 جھوٹ نے ایڈی کتاب دتی نے تے جے سارے اکٹھے کر لو پتہ نہیں کنے ک بن جان گے. یہ نبی ہے. نبی تے پوری امت وچوں سچا ہوندا ہے. نبی تے جڑی گل کردا ہے گل پکی سچی کردا ہے. نبی جھوٹ نہیں بولدا. نبی کی زبان سچی زبان ہوتی ہے. نبی مخبر صادق ہوتا ہے. اور وقار ایک اور گل ہے نبی دی زبان بری نہیں ہوندی. نبی بد خون نہیں ہوندا. نبی بد کلام نہیں ہوندا. ماں فرمایا حضرت انس فرماتے نے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا. اللہ کے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی گالی نہیں نکالی. پتہ لگا نبی دی زبان چوں گالی نہیں نکل دی. تے یارو لمبے چوڑے حوالے میں نہیں دیندا. مشہور تفسیر ہر گھر وچ موجود ہے ہر دکان تے مل جاندی ہے. تفسیر القرآن اس دور دی سب تو معروف تفسیر ہے. علماء دے گھراں وچ پئیاں ہون گیاں. ہنے جاؤ کوئی لیٹ نہ کرو تے جا کے اے جڑی میں پڑھی امام کانا محمد اس آیت دی تشریح کر لو. اس آیت دی تشریح کے اندر مولانا عبد الرحمن کلانی رحمت اللہ علیہ روحانی خزائن دا حوالہ لے کے لکھ دے نے مرزا کہندا جڑا مینوں نبی نے منگا او بری عورت دا بچہ ہے. وہ کسی بری عورت کے بچے ہیں جو مجھے نبی نہیں نبی کی زبان نبی ایسے بولتے ہیں.
نبی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نہیں ہے اے نہیں نبی کی زبان حضرت نبی کی زبان سناوا سونا لبے اپنے جدوں کھول دسی اے نبی کی زبان والنجمی ذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سونا لبدے اپنے جدوں کھول دسی او رحمت موتی رول دسی او تا پڑھنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اے دے نبی دی زبان اے دے نبی دے بول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اور دے کنا وچ رس نو ہے گول دے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے مان جانا مان میری ہو مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اللہ اللہ توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما یہ ہے مسئلہ ختم نبوت جو میں آپ دے بڑا سادہ کر کے صاف جا کر کے آسان جا کر کے تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے تاکہ ہر عام فہم بندے دی سمجھ میں بات آ جائے کہ اصل مسئلہ ختم نبوت ہے کہ یہ اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے میں یہ کھڑا ہے پہلا بندہ لے کے آتے باقی اچھا قاری عبدالحفیظ صاحب کا شعر سنائیں کاش پھر میں میں کدی پڑھے نہیں اب واپس آتے کیونکہ میں کدی پڑھے نہیں پائی نہیں نہیں میں پڑھے یہ شاید پڑھے میرے ہونے میں تو میں نے ذہن چ نہیں تو میں کو اور پڑھ دے پھر بھی حلال پیسے نہیں جی پہلے انہوں کی گل ہے اگر پیسے کی کوئی سیت یاد ہے میں وہ گل کر اللہ پاک کو جزائے خیر دے میں انہوں کی گل مانوا تو پھر انشاءاللہ بل قاری عبدالحفیظ صاحب کا ذکر ہے قاری عبدالحفیظ صاحب تھوڑی گل لت گئی ہے تو کی کہتے چھالا مارنا نہیں گل یہ خطیب ایشیا سی نہیں نہ بن سکتی اچھا ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے تندرستی ماشاءاللہ اللہ پاک تیرانی نو صحت دے تندرستی دے اعوذ باللہ یار میرا ایڈی ضرورت کوئی نہیں میں ویسے ہی کہہ دیا نہیں تسی پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ پاک قاری صاحب دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ نزول فرمائے، اللہ انہیں درجات بلند فرمائے. جتنے علماء کرام زندہ نے اللہ نے دین دا کام کر، اللہ انہیں دیا عمرہ لمبیاں کر دے، سفر و حضرت اللہ انہیں دی حفاظت فرمائے. دینے کولو ود لوگ راتے گئے مکے دی، اللہ سارے مکہ وخائے مدینہ بھی وخائے. اور دینے کولو ود لوگ راتے گئے مکے دی، دینے کولو ود لوگ راتے گئے مکے دی. کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی. دینے کولو ود لوگ راتے گئے مکے دی. جیڑا بھی کو دیکھ لیندہ مکہ تے مدینہ ہے، اسے ویلے اندہ لوگ ٹھارے جاندہ سینہ ہے. سانو بھی دکھا دے مولا، سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی. دینے کولو ود لوگ راتے گئے مکے دی. کدی جا کے ویکھو اور کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی. دینے کولو ود لوگ راتے گئے مکے دی. حرم دے وچ لوگ زمزم پانی ہے، حرم دے وچ لوگ زمزم زم 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 زم. حرم دے وچ لوگ زمزم پانی ہے. سونے اس پانی دی عجیب کہانی، کہانی جے سناواں، کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکے گی. دن کولو ود لوگ رات گئے مکے دے. کدی جا کے ویکھو اور کدی جا کے ویکھو کیا بات گئے مکے دی. دن کولو ود لوگ رات مکے دی.